بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زہرا قریشی۔ کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تیری حمد میں کیا کروں اے خدا، میرا علم کیا میری فکر کیا، میں ہوں بے خبر میری فکر کیا، میں حادث ہوں اور تیری ذات کریم ہے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اور ایک روٹی اور آٹے کا تھیلا جو بن گیا سونا۔ آئیے سنتے ہیں اس بہت ہی خوبصورت اور دل نشیں واقعے کو، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وظائف وتھ زہرا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں براہ مہربانی، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان خوبصورت واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ حضور غوث سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا۔ جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، میں جس کی وجہ سے مجھے خاصی تنگی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب حال ایسا کہ کسی کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگیں، بھیک تو صرف اسی کے در سے ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں، یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہیں تھا۔ اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی سے کہوں مجھے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن کیا کرے، اس ویرانے اس جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال تو ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگیں، اور ایسی حالت کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بھوک لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ کوئی انتظام کر دے، یا اللہ کوئی غیب سے ہی انتظام کر دے روٹی کا۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں ساگ یا کسی سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر جہاں جاتا وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء، درویش وغیرہ موجود ہوتے۔ اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پھر دل میں کچھ خیال آیا تو میں جنگل کی طرف چلا گیا، شاید کہ کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ جو حلال ہو لیکن اس سے پیٹ بھر جائے اور پھر سے اپنی کتاب کو پڑھ سکوں، لیکن ایسا نہ ہوا اور کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ پھر شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ جب جسم میں جان نہیں بچی تبھی مجھے غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، اب آپ اور برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لے آؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ نان بہت گرم گرم اور خستہ تھے جو آپ کے سامنے تندور سے نکال رہا تھا۔ یاد رہے ناظرین اکرام، اللہ والے لذت کے لیے اور زبانی ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے روٹی کو لینا منظور کر لیا، اور یہ فتح غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اگر انسان کا دل چاہے کہ وہ فلاں چیز کھا لے، ایسا نہیں تھا۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے یا کسی سے روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے
برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ تو اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ عبد القادر ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نان بائی نے کہا کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں تم سے روز ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا، مہربانی ہوگی۔ نان بائی کہنے لگا ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اے عبد القادر، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا آپ تو پوری دکان لے لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پہ کوئی قرض نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ نان والے نے کہا حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے آپ سے کہا نا سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے صرف اتنا ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر سکے اور جس کی وجہ سے مجھے پڑا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے اس سے نان لی اور جنگل میں آ کر نان کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرتا رہا، علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا بلکہ اسرار رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چلتی۔ یہ وہ علم تھا کہلاتا ہے علم نافع، جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایسے طالب علم تھے، آپ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ مجھے دل سے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پہ قرض لیے جا رہا ہوں، جب کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے یہ قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں کہاں سے اس کو نان کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنا شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا اے عبد القادر، قرض کی روٹی کھائے جا رہا ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نان والے کو پیسے تو دینے ہی پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے میں کتنے دن اس نان والے کے پاس نہیں گیا روٹی لینے، اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ اس سے نظریں کیسے ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ قرض اس کو کیسے لوٹایا جائے۔ ایک مردانہ غیب سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ ہم نے لیا تھا، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ سوچ کر شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا، اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری اللہ رب الکریم نے خود لے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ نے کہا پر کیسے روٹی کا قرض لوٹے گا؟ غیب سے آواز آئی اے عبد القادر جیلانی، آپ فلاں مقام پر جو جگہ ہم بتا رہے ہیں وہاں جاؤ اور بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے وہاں پر جو بھی چیز ملے اٹھا لینا اور اس سے نان والے کا قرض چکتا کر دینا۔ آپ نے فرمایا میں حیرانی کے عالم میں اٹھا اور بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی،
वहाँ वीराना ही वीराना था, किसी जी रूह का आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा है। मैं उस थैले के पास गया, खोल कर देखा वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटा नहीं बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा गर्मा गर्म थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के इस वज़नी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हजूर मैंने खुद देख लिया है। अब वो भी उससे आटे का थैला समझ रहा था और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया, कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, क्या देखा तुमने? उसने कहा, मैंने देखा। मैं कैसे मान लूँ, ये तो आटा ही नहीं है हजूर, ये आटे का थैला नहीं है, इसके अंदर तो सोना भरा हुआ है। उसने कहा, हजरत इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर आप देते तो चंद सिक्के ही देते। रोटियां इतनी ज़्यादा नहीं ली थीं। आप और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए भी नहीं थे। मैं आपका इंतज़ार करता रहा और जब आप आए तो सोने से भरा थैला लेकर आए हैं। हजरत कर्ज तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया। आप फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने जिसने हमारा ज़िम्मा लिया हुआ है उसने ही तुम्हें ये कर्ज़ लौटाया है। और फिर जिसका कर्ज़ अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो बेहिसाब रिज़्क होगा ना, उसके पास तो बेहिसाब दौलत होगी ना। वो नान वाला आपका अकीदतमंद हो गया। वो नहीं जानता था कि तालिब इल्म कौन थे। वो महबूब खुदा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनके कहने को तो रब भी नहीं टालता। जिन्होंने कहा, मुझे कर्ज़ लौटाना है, तो रब ने आसमान जन्नत से उस नान बाई के लिए सोने का थैला भिजवा दिया, जिससे उसकी दुकान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। और फिर उसकी दुकान से कभी रोटियां बनना कभी ख़त्म नहीं हुई थी। हजूर गौस से रहमतुल्लाह अलैह जो शर्मसार थे, उनकी शर्मिंदगी भी ख़त्म हो गई थी। सुबहान अल्लाह। ये बात है अब्दुल कादिर शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह ताला खुद आप पर मेहरबान है और आप सिर्फ दिल में सोचते हैं और अल्लाह ताला पूरा कर देता है। और मर्तबा ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, बल्कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन साथ में ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हजूर सैयदना गौस रहमतुल्लाह अलैह वलायत में गौसुल आज़म नहीं थे, बल्कि इल्म में भी गौसुल आज़म थे। अगर आपको इल्मी मकाम में पेश नज़र आपको लक़ब देना चाहे तो आप इमाम अकबर थे, आप जलीलुल कदर थे, मुफस्सिर थे, इमाम फ़िक़्ह भी थे। अपने दौर के जलीलुल कदर बड़े बड़े उस्तादों के उस्ताद थे। आप वो सब आपके शागिर्द थे। आप उस्तादों के ऐसे उस्ताद कि आपने इल्मुल हदीस, इल्म तफसीर, इल्म अकीदा, इल्म फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, मार्फत, फ़नी अलूम, फतवा और जितनी भी अलूम हैं इस दुनिया में, जितना भी इल्म है वो हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो इल्म झुकता है और कहता है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हजूर सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या मेरी तलाश में निकलेंगे? मैं ख़ुद चलकर आपके दरबार में आता हूँ। और आप अपने दर्स में 13 अलूम दर्स देते थे और 90 साल की उम्र तक, यानी कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक तालिब इल्मों को, शागिर्दों को पढ़ाते रहे। कुरान मजीद की आयत मुबारका सूरह काफ की 18 आयत में जो इल्म के बारे में बयान किया गया है, वो इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। यहाँ तक कि आपके मदरसे में से हर साल 3000 तालिब इल्म मुहद्दिस बनकर निकलते हैं। सुभान अल्लाह। ये शान है गौस आज़म की, और ये शान हो तो कोई नहीं पहुंच सकता। जो कहता भी है कि हजूर सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इल्म तक उसकी पहुंच हो तो ऐसा हो भी नहीं सकता। ये इल्म वो इल्म है जो रब ने आपको दिया है। वरना सोचें, जंगल में एक जवान तालिब इल्म
کتابیں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سارے علوم ہو رہے ہیں، جو علم اس دنیا کے نہیں، جو دل میں سوچ رہا ہے اور رب ان کی بات پوری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آٹے کا تھیلا جو سونا بنا دیتے ہیں، ایسے ہیں ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں کے نیک دین اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، ایک نئے واقعات، ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔